یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی مبارک رات ہے کہ جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اسی مبارک رات میں سال بھر کے تمام معاملات کو طے کر دیا جاتا ہے، یعنی جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں اپنی غفلت کی چادر کو اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے ہماتن ہو کر کے تیاری کرے کہ جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں، کہ جس مہینے میں خود اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں کی خود رہبری کرتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے اور ان کو جنت کا حقدار بناتا ہے اور جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ ارے اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اس مبارک مہینے کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت نہیں تو کیا ہے، یہ لاپرواہی نہیں تو کیا ہے۔ ارے یہی مبارک رات ہے کہ جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی مبارک رات ہے کہ جس میں رب ذوالجلال آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ یہی مبارک رات ہے کہ جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہی مبارک رات ہے کہ جس میں رحمتیں تقسیم نہیں بلکہ لٹائی جاتی ہے۔ اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ اے پروردگار عالم کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بے شمار لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیا جاتا ہے، اور اسی مبارک رات میں تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا ناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون جیے گا کون مرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون بیت اللہ شریف کا حج کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے تمام بجٹ کی منظوری اسی مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی مبارک رات میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد سر اٹھاؤ، تو آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، یہ رات خزانوں کو لوٹنے کی رات ہے، یہ رات صرف اور صرف گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ ارے اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات میں اپنے پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور دربار خداوندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواستوں کو پیش کرتے ہیں اور خدا پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس رات میں احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے۔ یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے۔ یہ رات صرف اور صرف گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ یہ رات صرف اور صرف گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ یہ رات صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ شب برات عید اور بقر عید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مقدس رات ہے، اور اس مقدس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہم اسی مقدس رات میں گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہم اسی مقدس